ہماری آج کی گفتگو کا عنوان 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر روایات لی گئی ہیں۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر یہ تیسری بنیاد ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَصَوْمِ رمضان وَحَجِّ الْبَيْتِ، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ سامعین محترم، نماز کے حوالے سے ہے، ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے۔ حکم دیا جا رہا ہے نماز کو قائم کرو، ہم صرف نماز کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹانگ مبارک میں تیر لگ گیا، حکماء اطباء کوشش کرتے تھے کہ یہ تیر نکل آئے، لیکن درد کی شدت اتنی ہوتی کہ تیر نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جب علی نماز کی حالت میں کھڑا ہو جائے اس کا تیر کھینچ کے نکال لو، اسے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر دنیا و ما فیہا کا خیال علی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ تیر نکل گیا اور مولا علی دیکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ تیر کب نکالا ہے؟ تو دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقوں والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی موجود نہیں تھے۔ ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس کے گھٹنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جڑنے لگے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو، یہ اسلام ہے۔ اور اس حدیث پاک کو اگر میں یہ تو بڑے اختصار کے ساتھ یہاں پر ذکر کی گئی ہے، جو یہ شخص آیا تھا حضرت عمر کہتے ہیں ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، اس کے کپڑے سفید تھے، اس کے بال سیاہ تھے۔ اس حدیث پاک کا نام حدیث جبریل ہے اور ام الحدیث اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی حدیث پاک ہے یہ۔ وہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں، وہ جبریل امی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ بھی بن کے نہیں آئے تھے کہ میں ملائکہ کا سردار بن کے آیا ہوں، صحابہ کی شکل میں بیٹھے تھے کہ صحابہ میں سے کسی کی نظر پڑے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں، جبریل بیٹھا ہے اور حضور بیٹھے ہیں، مجھے کوئی وکھرا نہ سمجھے، بلکہ میں صحابہ کی شکل میں آؤں گا تاکہ دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ سارے مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے صحابہ کی شکل میں جبریل امی بیٹھے ہوئے تھے اور کیا سکھا رہے تھے لوگوں، اسلام کیا ہے کہ تم نماز ادا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اپنے درمیان والے سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رائے ہے تمہاری؟ مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، اپنی رائے دو۔ اگر کوئی آدمی کام پر جاتا ہے، کام پر جاتے ہوئے رستے میں اسے 5 نہریں کراس کرنی پڑتی ہیں، 5 نہریں عبور کر کے وہ اپنے کام پہ جاتا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے اسے پسینہ آتا ہے، اس کے کپڑے، اس کا بدن پسینے سے بدبودار ہو جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اب جب گھر کو لوٹتا ہے، ایک نہر میں قدم رکھتا ہے، پانی بہت تیز ہے، فراوانی بڑی تیزی سے ہے، اور وہ شخص جب نہر میں داخل ہوتا ہے، ایک کو عبور کرتا ہے، اس کے بدن سے پسینہ دور ہو جاتا ہے، میل دور ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری نہر کو عبور کرتا ہے، تیسری، چوتھی اور 5ویں کو۔ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جا کر سجدے میں جھک جاتا ہے، سنو اس کے دل سے، بدن سے ساری میل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کا زن آلود دل اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایسے پاک ہو جاتا ہے، اس دل میں پھر کسی غیر کی محبت آ ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کی جبین اللہ کے نور سے معمور کر دی جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز پر ندا دیتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اے اولاد آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا فاطفئوہا، کھڑے ہو جاؤ اپنی آگ کی طرف جسے تم جلاتے رہتے ہو۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اولاد آدم کھڑے ہو جاؤ اس آگ کے سامنے ڈھال بن کر جسے تم نے لگایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو فجر کی نماز میں وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، یہ جو گناہوں کی آگ میں وہ جل رہا ہوتا ہے، فجر کی نماز کی برکت سے اللہ اس کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ گناہوں کی آگ پھر ظہر تک جلتی ہے، انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے، جب ظہر پڑتا ہے اللہ اس کے درمیان کے سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان انشاءاللہ کچھ دن چلے گا، آپ نے اسی طرح ذوق اور شوق سے آنا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارا دل اور زیادہ نماز میں پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔